الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اب ذرا دقت کی گفتگو شروع ہو رہی، اس لیے توجہ مبذول رہے۔ کبھی کبھی اطراف علم اجمالی جس میں احتیاط کرنا لازم ہے، اس میں کسی ایک طرف اضطرار پیش آ جاتا ہے۔ شبہ وجوبیہ میں احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اضطرار کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو تو وہ کام شبہ وجوبیہ انجام دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ترک کرنا اضطرار کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے، وجوب میں ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور شبہ تحریمیہ میں جہاں پر ترک کرنا چاہیے وہاں پر اضطرار در ارتکاب ہوا کرتا ہے، اضطرار پیش آتا ہے۔ تو کیا علم اجمالی کا جو دوسرا طرف ہے اس میں احتیاط جاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اصل برات جاری کریں، یہ اصل مسئلہ ہے آج کا۔ توضیح مطلب عرض کرتے ہیں، اگر اطراف علم اجمالی میں شبہ تحریمیہ میں جہاں پر ترک کرنا لازمی ہے اضطرار ارتکاب وجود میں آ جائے، یعنی کام ترک کرنا چاہیے تھا لیکن مجبوری ایسی آ گئی کہ انجام دینے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو انجام دینا ہی دینا ہے۔ جیسے بندوق رکھ کے کوئی گولی رکھ کے کھڑا ہو جائے کہ آپ کو جان سے مار دوں گا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ اس سے مثلا شراب نہیں پی تو میں گولی مار دوں گا، زنا نہیں کہ تو گولی مار دوں گا، مثلا تو اضطرار پیش آ گیا نا۔ یہ جو ہے شبہ تحریمیہ میں انسان پر لازمی تھا کہ احتیاط کی بنیاد پر دونوں کو چھوڑ دے، دونوں کو ترک کر دے، لیکن اضطرار آ گیا کہ بھائی، اضطرار آ گیا کہ جو ہے آپ کو کسی ایک طرف کو انجام دینا پڑے گا، ورنہ گولی مار دیں گے۔ جہاں پر ترک کرنا تھا اس کے ارتکاب پر مجبور کیا جا رہا ہے، گولی مار کر کے۔ شبہ وجوبیہ میں برعکس، شبہ وجوبیہ علم اجمالی ہو تو وہاں پر انجام دینا واجب ہے، دونوں طرف ہے ان کو، لیکن اضطرار پیش آتا ہے اور کہتے خبردار تم نے اگر نماز پڑھی گولی مار دوں گا۔ نماز پڑھنا واجب تھا، اس نے کہا خبردار اگر نماز پڑھی تو گولی مار دوں گا۔ تو یہاں پر کیا ہے، شبہ وجوبیہ میں ایک طرف میں اضطرار پیش آ رہا ہے۔ چونکہ مسئلہ پیچیدہ نہ ہو جائے اس لیے ہم شبہ تحریمیہ کی ایک مثال کو لے کر کے چلتے ہیں، جس سے بات کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں گے، دیکھیں گے کہاں پر اضطرار کا مثال کے اندر مسئلہ پیش آتا ہے۔ چونکہ شبہ تحریمیہ میں اذہان اس کے نزدیک ہے اضطرار کا مسئلہ، اس لیے اس مثال کو لے کر کے چل رہے ہیں، سمجھنا آسان ہے۔ اضطرار بر ترک وجوب میں اور اضطرار ارتکاب تحریم میں۔ اب اضطرار یہ بھی کسی ایک طرف علم اجمالی میں معین طرف میں اضطرار پیش آئے گا یا معین نہیں ہے،
کہ دو میں سے کسی ایک کے اندر استقرار پیش آئے، معین نہیں ہے۔ استقرار یا معین ایک طرف یا معین نہ ہو، استقرار بہرحال پیش آ گیا۔ اب معین یا غیر معین میں بھی ان دونوں صورت میں، معین و غیر معین میں، قبل از تعلق تکلیف ہے استقرار یا بعد از تعلق تکلیف ہے استقرار؟ یعنی تکلیف کے آنے کے بعد استقرار پیش آیا یا تکلیف کے آنے سے پہلے ہی استقرار پیش آ چکا ہے؟ تکلیف کا مطلب صدور حکم از ناحیہ مولا، اس کے صدور حکم سے پہلے ہی استقرار آ چکا ہے یا صدور حکم کے بعد استقرار آیا ہے؟ اب صدور حکم کے بعد تو ہے، لیکن صدور حکم الگ چیز ہے کہ از ناحیہ مولا صادر ہوا ہے، لیکن قبل از اس کے کہ اس حکم کا ہمیں علم ہو، علم سے پہلے استقرار ہے یا علم کے بعد استقرار ہے؟ دیکھا آپ نے، صدور حکم تو ہو چکا ہے، لیکن ہمیں بھی علم ہونا چاہیے نا، تو ہم تکلیف کو انجام دیں گے۔ ہمارے علم میں آنے سے پہلے ہی استقرار آ گیا یا علم میں آنے کے بعد استقرار آیا ہے؟ یعنی علم اجمالی اس کو پیش آئے، اس سے پہلے ہی استقرار وجود میں آ گیا ہے یا علم اجمالی کے وجود میں آنے کے بعد استقرار وجود میں آیا ہے؟ تو یہ چند صورتیں وجود میں آ جاتی ہیں استقرار کی۔ اس لیے ہم یا تو طرف معین میں استقرار یا طرف غیر معین میں استقرار، ان دو صورتوں میں سے طرف معین کے استقرار کی گفتگو کو سب سے پہلے آگے لے کر آ رہے ہیں۔ استقرار معین، دیکھیں کہ استقرار معین کی صورت میں کیا نقش استقرار کا علم اجمالی میں پیش آتا ہے؟ آیا استقرار علم اجمالی کی تأثیر کو روک سکتا ہے یا استقرار علم اجمالی کی تأثیر کو نہیں روک سکتا ہے؟ یعنی علم اجمالی کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان اطراف علم اجمالی میں احتیاط کرے، اور یہی اس کا اثر تھا۔ علم اجمالی کے اثر کو استقرار آ کے زائل کر دے گا اور احتیاط کرنا لازم نہیں ہوگا۔ یا نہیں، علم اجمالی کے اثر کو زائل نہیں کر سکتا ہے استقرار، یا
کچھ چیزوں میں کچھ صورتوں میں زائل کر سکتا ہے، کچھ صورتوں میں زائل نہیں کر سکتا ہے، تفصیل مطلب ہے۔ 3 صورتیں بن گئی، یا علم اجمالی کے اثر کو اضطرار دور کر دے گا اور اثر ختم ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ علم اجمالی کے اثر کو ختم نہ کرے، اور تیسرا یہ کہ تفصیل مطلب کہ بعض جگہوں پر علم اجمالی کے اثر کو ختم کرے گا، بعض جگہ پر علم اجمالی کے اثر کو ختم نہیں کرے گا۔ تو آئیے اب آگے کے مرحلے میں گفتگو ان شقوق و صور کو بیان کرنے کے بعد شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ہم گفتگو شروع کریں، اول اضطرار پیش آ جائے مورد معین میں۔ چنانچہ ایک شخص علم اجمالی رکھتا ہے کہ احد الاناءین نجس ہے، احد الاناءین خمر ہے، تو معین ہو گیا کہ دائیں طرف والا برتن نجس ہے یا خمر ہے۔ نہیں، بلکہ یوں الفاظ کی تعبیر ہونا چاہیے کہ علم اجمالی میں معین نہیں ہے کہ کون سا برتن نجس ہے، اضطرار پیش آیا دائیں طرف والے برتن پر، کیونکہ علم اجمالی تو معین نہیں ہوتا ہے نا، دونوں جو ہے طرف، دونوں کے اندر احتمال نجاست موجود، دونوں کے اندر احتمال خمر موجود ہے، اضطرار آیا دائیں طرف والے برتن پر، اضطرار آیا، یعنی کسی نے آ کر کہا کہ 2 میں سے کوئی ایک نجس یا شراب ہے اور دائیں طرف والا ہے، آپ کو یہ برتن کا مائع پینا پڑے گا ورنہ گولی مار دوں گا، گولی مار دوں گا، یہ جو اضطرار آ گیا نا کہ آپ کو پینا پڑے گا، چاہے نجس ہے چاہے شراب ہے، آپ کو پینا پڑے گا نا۔ تو آپ کو دائیں طرف والا اس میں معین میں اضطرار پیش آ رہا ہے، یہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئیے۔ تھوڑا استقبال میں کبھی کوئی آدمی ڈر بھی جاتا ہے نا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ 2 برتن میں سے کوئی ایک شراب یا نجس ہے، اس میں سے کہا کہ جو دائیں طرف والا برتن ہے آپ کو یہ پینا پڑے گا ورنہ گولی مار دوں گا، اضطرار اس میں پیش آ گیا ہے، اضطرار ایک طرف معین میں پیش آ گیا ہے، تو ایک طرف تو مجبوری کی بنیاد پر پینا پڑے گا، کیا دوسری طرف والا پھر بھی علم اجمالی کا ایک طرف ہونے کی اس میں جو احتیاط جاری کرنا تھی وہ احتیاط کی تاثیر علم اجمالی والی اب بھی باقی ہے، یا وہ شبہ بدویہ ہو جائے گا، اصل برات جاری کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس طرح والا تو پینا ہی پڑے گا کیونکہ انہوں نے تو گولی مار دے گا، کیا کریں گے؟ پینا ہی پڑے گا، چاہے شراب بھی ہمیں پتہ ہے پھر بھی اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے، اس کو تو پینا ہی پڑے گا۔ نہیں، بحث اس دوسری طرف والے میں کہ وہ دوسری طرف والا علم اجمالی کا اثر یہ تھا کہ احتیاط کرنا چاہیے، وہ اثر علم اجمالی کا اب بھی باقی ہے، جو اثر ختم ہو گیا ایک کے چلے جانے کے بعد، اور وہ شبہ بدویہ بن گیا، اصل برات جاری کریں گے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ دیکھا آپ نے؟ ہاں، تو آج کی مثال میں یہ اصل اس پر توجہ مرکوز رکھنا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ طرف دیگر میں اضطرار والی طرف میں تو معلوم ہے کہ پتہ بھی چل جائے
کہ شراب ہے تو پینا پڑے گا ورنہ گولی مار دے گا تو، اس لیے وہ تو پینا ہی پڑے گا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بات دوسری طرف والے میں کہ دوسری طرف والا کیا ہم اس کو بھی اٹھا کر پی سکتے ہیں؟ کیونکہ شبہ بدویہ ہو گیا، وہ اکیلا رہ گیا ہے، اس لیے شبہ بدویہ ہو گیا، یا علم اجمالی کا اثر اب بھی باقی اور احتیاط کرنا پڑے گی، اس سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ اب اس میں دو صورت پیش آتی ہے کہ جو دائیں طرف والا جس پر استرار پیش آیا ہے، یہ استرار قبل تعلق علم تکلیف ہے، یعنی ہمیں علم اجمالی آئے اس سے پہلے ہی استرار پیش آ چکا ہے، علم اجمالی پیدا ہو، علم میں تکلیف پیدا ہو، اس سے پہلے ہی استرار آ چکا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ علم اجمالی پیدا ہونے کے بعد استرار آئے، یہ دو صورتحال پیش آئے۔ فرض کریں کہ قبل تعلق تکلیف یا قبل تعلق علم تکلیف، دونوں قریب قریب ہیں، قبل تعلق تکلیف یا قبل تعلق علم تکلیف، یہ قریب قریب ہے، یعنی اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مولا کی طرف سے تکلیف صادر ہو لیکن ہمیں علم نہ ہو، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، کہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو مولا کی طرف صادر ہو اس کا علم ہمیں ہو جائے، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا۔ اس لیے دو صورت بنتی ہیں، یا قبل تعلق تکلیف یا قبل تعلق علم میں تکلیف، یہ صورتحال ہو، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے مشابہ اور قریب ہے، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ ابھی بیان کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف تو اضطرار وجود میں آیا ہے کہ ہم دائیں طرف والے انا کا ارتکاب انجام دیں، لیکن یہ ارتکاب اضطرار کی وجہ سے ارتکاب انجام دے رہے ہیں، بل علم اجمالی تو منع کر رہا تھا کہ خمر کے درمیان جب علم اجمالی ہو جائے تو دونوں سے اجتناب کرنا، لیکن اضطرار نے آ کر گولی مار دوں گا اگر تم نے یہ دائیں طرف والا برتن اٹھا کے نہیں پیا تو، اضطرار کی وجہ سے ہم مجبور ہے کہ دائیں طرف والا برتن اٹھا کر کے پی رہے ہیں، اور دوسری طرف سے تکلیف مولا کی طرف سے آ بھی چکی ہے کہ دائیں طرف والا برتن نہیں پینا ہے، اس لیے کہ سوال علم اجمالی کے دو طرف میں سے کوئی ایک خمر موجود ہے اس لیے نہیں پینا ہے۔ تو ہماری بحث وہ ظرف نہیں ہے کہ جس پر اضطرار وجود میں آیا ہے، اس کو تو پینا ہی پینا، ورنہ تو گولی مار دے گا، اس میں کوئی بحث تھوڑی، کوئی اس کو تو پینا ہی پینا ہے، ورنہ تو جان ہی چلی جائے گی نا۔ وہ جو بتا رہا ہے کہ گولی مار دوں گا تو پھر مجبوری ہے، پینا پڑے گا، تو اس لیے کہ خالی علم اجمالی میں اس کو نہیں پینا ہے، بلکہ اگر علم تفصیلی بھی ہو جائے کہ خمر ہی ہے
پھر بھی ہمیں پینا پڑے گا، اس لیے کہ ہمیں گولی مار دے گا وہ تو سب۔ علم اجمالی تو چھوڑ دے، علم تفصیلی بھی ہو جائے کہ یہ خمر ہے، پھر بھی پینا پڑے گا، کیونکہ وہ تو گولی لے کے کھڑا ہو، بندوق لے کے کھڑا ہے کہ مار دوں گا، ورنہ جو ہے پینا پڑے گا۔ ہاں، تو علم اجمالی تو چھوڑ دے، علم تفصیلی جو بالکل معلوم ہے اس میں پینا پڑتا ہے، تو علم اجمالی میں وہ طریقہ اولا پینا پڑے گا۔ اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے ہمارے یہاں، بحث اس جہت سے نہیں ہے ہماری کہ جس میں اضطرار والی طرف ہے، گولی مار دینے والی طرف ہے، وہ تو اٹھا کے پینا پڑے گا ہی، اور وہ معین دائیں طرف والا برتن، بحث ہماری معین برتن میں چل رہی ہے۔ اس لیے پینا پڑے گا کہ رفع مستروا الیہ کی حدیث، رفع عن امتی تسع والی حدیث کہتی کہ آپ جب مجبور ہو جائیں تو آپ پر سے رفع قلم کر لیا اور آپ پر کوئی احکام جاری نہیں ہوں گے، آپ جو اٹھا کر کے شراب پی لیں۔ جو ہے مدرس کی مثال کہ اگر کوئی جو زنا کرنے پر مجبور کرتا ہے تو کہتے بہترین چانس ملا ہوا ہے نا، آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا اور زنا کا زنا بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ اضطرار ہے، بس کیا کریں، مجبور ہے۔ جی اس جیسے کام نہ ہو، اچھا ہے، بار گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، وہ جو تعبیر خواب میں بہت مشہور تھے، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو جنہوں نے کتابیں بھی لکھی ہے ان کے ساتھ یہی واقعہ پیش آ گئے تھے، زنا پر جو ہے وہ عورت مجبور کر کے لے گئی تھی اس کو، تو اس نے بڑی ٹیکنیک سے اس عورت سے جان چھڑائی، حالانکہ اس کے لیے جائز ہو گئے تھے کیونکہ جو ہے خطرہ تھا، ان کے باوجود جو ہے اس نے بچایا اپنا۔ تو بچانے سے کچھ اور انسان کے اندر کرامات پیدا ہو جائے گا۔ ایک کرامت یہ ہوگی کہ وہ تعبیر خواب بہت اچھی کیا کرتے، دانیال نام تھا ان کا، تو وہ تعبیر خواب کی، اچھا انہوں نے ترکیب کیا کہ اس عورت سے جان چھڑانے کے لیے وہ جو ہے پہلے تو اس بہانے سے لے گئی کہ مجھے یہ کپڑے چاہیے، یہ زیورات چاہیے، دکان میں آ کر کے جو ہے وہ کہا کہ ہمارے جو پیسے وہاں رہ گئے تو وہاں سے آ کے پیسے لے لوں، جب وہ اندر گئے تو وہ پھنسا دیا اس نے کہ جو ہے آپ کو مجھے جو ہے وہ حضرت زلیخا کی طرح حضرت یوسف کو جس طرح پھنسا دیا تھا اس طرح انہوں نے پھنسا دیا، کیا کریں۔ تو اس نے ایک بہانہ کیا ہے، کہا بس میں ابھی جو ہے وہ واش روم ہو کر آتا ہوں، واش روم کا بہانہ کیا، واش روم میں جانے کے بعد جتنے بھی فضلات تھے اپنے سارے چہرے بدن پر مل لیے اور گندگی لگا کر کے باہر نکلا، عورت نے کہا دفع ہو جگہ سے۔ تو یہ کراماتوں کے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالا اس نے۔ تو اللہ نے کرامت دی کہ جو خواب کی تعبیر بہترین کرتے تھے پھر ہاں ایسے بھی دیندار لوگ ہوتے ہیں بولے، ہاں۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ وجوب اجتناب ہونے کے باوجود جب اضطرار پیش آ جائے تو رفع مستر الیہ کی حدیث جائز قرار دیتی ہے کہ آپ اٹھا کر کے شراب پی لیں، آپ اٹھا کر کے زنا کر لیں، آپ کی جان کا خطرہ ہے، لیکن تکلیف مولا کی طرف سے آنے کے بعد علم اجمالی میں وجوب اجتناب تھا، تو دوسری طرف جو ابھی اضطرار والا پہلو نہیں ہے اس میں کیا کریں گے؟ وجوب اجتناب رہے گا دوسرا پہلو یا اس میں اصل برات جاری کریں گے؟ اس لیے کہ اگر علم اجمالی کا اثر باقی ہے تو وجوب اجتناب ہے، اور اگر علم اجمالی کا اثر باقی نہیں ہے تو شبہ بدویہ ہو گیا،
شبہتیوں میں اصل برات جاری کریں گے اور اس کے نتیجے میں جائز الارتکاب ہو جائے گا۔ ظاہر یہ ہے روایات سے کہ یہاں پر اجتناب واجب نہیں ہے۔ اجتناب سمجھ، دوسری طرف اجتناب کیوں لازم و واجب نہیں ہے؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اجمالی دوسری طرف میں اثر انداز نہیں ہے۔ علم اجمالی طرف دیگر میں نقش نہیں رکھتا ہے، تاثیر نہیں رکھتا۔ تاثیر رکھتا تو موافقت احتمالی کیا واجب ہوتی اور اس سے بچنا لازم ہوتا۔ کیوں ایسا ہو گیا کہ جب ایک طرف علم اجمالی اضطرار کی وجہ سے ختم ہو گیا تو دوسری طرف میں علم اجمالی کا اثر کیوں باقی نہیں ہے؟ اصل برات کیوں جاری ہوگا اور علم اجمالی کیوں نقش نہیں رکھتا ہے؟ یہ کیوں کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں اصل اضطرار اس کو دیکھیں کہ وہ تکالیف اولیہ پر اضطرار بعنوان ثانوی حکم کیا آیا کرتا ہے۔ تو حکم اولی تک اجتناب کرے، اضطرار کے تک نہیں، اجتناب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اضطرار کا حکم اولی تکالیف کے اوپر اضطرار کا حکم آیا کرتا ہے، اور اضطرار کا حکم جب تکالیف اولیہ پر آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اضطرار اسی تکالیف اولیہ میں کیا اثر دکھاتا ہے۔ اور اضطرار جب ایک طرف کے اندر کیا اثر تکالیف اولیہ میں دکھائے تو اس کے نتیجے کے اندر علم اجمالی پر کیا اس کا اثر پڑتا ہے۔ آئیے، کیوں دوسری طرف ہمارے لیے وجوب الاجتناب علم اجمالی کی وجہ سے نہیں ہوگا؟ کیونکہ علم اجمالی کا اثر ختم ہو کر کے رہ گیا ہے۔ آئیے اسی کو مبانی مختلف کے ذریعے سے جائزہ لیں۔ مختلف مبانی ہیں یہاں پر، مختلف جو ہے ان کے مدارک ہیں، مختلف ان کی بنیادیں ہیں۔ فرماتے ہیں مبانی مختلف یہ ہے کہ وجود اضطراب کی صورت میں تکلیف جب انسان پر آتی ہے تو تکلیف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ انسان مضطر نہ ہو۔ تکالیف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان مضطر نہ ہو، تب تکلیف آئے گی۔ یہاں پر دو مبنا ابتدائی طور پر وجود رکھتے ہیں۔ ایک مبنا یہ ہے کہ عدم اضطرار قیود و شروط تکلیف میں سے ہے، حدود تکالیف میں سے ہے، اور معروف و مشہور ہے کہ ہر تکلیف شرائط عامہ رکھتی ہے۔
تکلیف نسبت ان شرائط عامہ کے صورت واجب مشروط ہے. شرائط عامہ کی نسبت سے یہ واجب مشروط ہے. کوئی بھی تکلیف واجب مشروط ہے نہیں. بس عالم تکالیف میں جتنی بھی تکالیف ہیں وہ واجب مشروط کی طرح ہیں.